بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الا ان المشتری لا یملک، مشتری مبیع کا مالک نہیں ہوتا۔ جب مشتری نے اپنے لیے خیار رکھا تو مبیع تو بائع کی ملکیت سے نکل گئی، لیکن اب مشتری کی ملکیت میں نہیں آئی، بیچ میں لٹک جائے گی، بیچ میں لٹک جائے گی، نہ بائع کی ملکیت رہی اور نہ مشتری کی ملکیت رہی۔ وہ معتزلہ کا مسلک ثابت ہو گیا، منزلۃ بین منزلتین، ادھر کے رہے اور نہ ادھر کے رہے، بیچ میں لٹک گئے، بیچ میں لٹک گئے۔ عند ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، وقال یملکہ، صاحبین فرماتے ہیں کہ مالک بنے گے، لأنہ لما خرج عن ملک البائع، بھائی یہ میں نے ویسے بتلا دیا، استدلالات کیے جائیں تو اس قسم کی باتوں سے بھی لوگ اپنے مسلک کڑا کر دیتے ہیں، لوگ اپنا مسلک کڑا کر دیتے ہیں۔ اب بات آئی سمجھ میں، اس قسم کے استدلالات کا کوئی اعتبار نہیں ہوا کرتا۔ وقال یملکہ لأنہ لما خرج عن ملک البائع، صاحبین فرماتے ہیں کہ مالک بنے گا اس لیے کہ جب وہ مبیع بائع کی ملکیت سے نکل گئی، فلو لم يدخل فی الملک المشتری، اب اگر مشتری کی ملکیت میں داخل نہ ہو جائے، یکون زائلا لا الی مالک، تو یہ زائل ہو جائے گی لیکن کسی اور ملکیت کی طرف نہیں جائے گی، اس کی ملکیت سے نکل گئی، کسی اور کی ملکیت میں داخل بھی نہیں ہوئی، تو زائل لا الی مالک ہوگی۔ ولا عہد لنا به فی الشرع، شریعت کے اندر ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز کسی کی نہ ہو، شریعت میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز کسی کی نہ ہو۔ تجارت کی صورت میں بھائی، ہاں وقف کی صورت میں ایسا ہوتا ہے کہ وقف کی چیز کسی کی نہیں ہوتی، اللہ کی ہوتی ہے۔ اب بات آئیے سمجھ میں، صرف اگر کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، یہ تجارت کے مسئلوں کا ذکر ہے۔ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَخْرُجِ الثَّمَنُ عَنْ مِلْكِهِ، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جب مشتری کی ملکیت سے ثمن نہیں نکلا، فَلَوْ قُلْنَا بِأَنَّهُ يَدْخُلُ الْمَبِيعُ فِي مِلْكِهِ، اب اگر ہم یہ بات کہے کہ مبیع اس کی ملکیت میں داخل ہو گئی، تو لَاجْتَمَعَ الْبَدَلَانِ فِي مِلْكِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، تو بدلین ایک ہی آدمی کی ملکیت میں داخل ہو جائیں گے، یعنی ایک آدمی کے پاس مبیع کی ملکیت بھی آ جائے گی اور پیسوں کی ملکیت بھی اس کے پاس ہے، کیونکہ پیسے تو اس کی ملکیت سے نکلے نہیں نا۔ کل آپ کو بتلا دیا گیا تھا من لہ الخیار، جس آدمی کو خیار ہوتا ہے متعلقہ چیز اس کی ملکیت سے نہیں نکلتی، تو پیسے بھی اس کی ملکیت سے نہیں نکلے اور مبیع بھی اس کی ملکیت میں آ گئی، تو بدلین کا اجتماع لازم آیا ملکیت واحدہ میں۔ حکماً للمعاوضۃ، کہتے ہیں یہ لا اجتماع البدلان فی ملک رجل واحد حکما للمعاوضہ، معاوضہ کا حکم لگاتے ہوئے۔ ولا اصل له فی الشرع، شریعت میں اس کا کوئی اصل نہیں ہے کہ بدلین کسی ایک شخص کی ملکیت میں جمع ہو جائے، یا تو ثمن آپ کا ہوگا یا مبیع آپ کی ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ثمن بھی آپ کے اور مبیع بھی آپ کے ہو جائیں۔ لأن المعاوضۃ یقتضی المساوات، اس لیے کہ معاوضہ مساوات کا تقاضا کرتا ہے کہ بھائی ثمن بائع کے ہو جائیں اور مبیع مشتری کے ہو جائیں۔ وَلَنَّ الْخِيَارَ شُرِعَ نَظْرًا لِلْمُشْتَرِي لِلتَّرَوِّيَ، دوسری بات لیتروّ، دوسری بات یہ کہ خیار جو ہے یہ مشتری کی نظر اور اس کے اوپر شفقت کی خاطر مشروع کیا گیا ہے، لیتروّ، تاکہ وہ تروّع غور و فکر کر لیں، فیقف علی المصلحہ، لہذا اس مصلحت کے پیش نظر وہ موقوف رہے گا۔ وَلَوْ ثَبَتَ الْمِلْكُ رُبَمَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارِهِ، اگر ملکیت کو ثابت کر دیا جائے تو کبھی کبھی وہ مبیع اس مشتری کے برخلاف اس کی رضامندی، اس کے اختیار کے بغیر آزاد ہو جاتی ہے۔ بِأَنْ كَانَ قَرِيبَهُ، مثال کے طور پر وہ مبیع مشتری کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے، اور قریبی رشتہ دار ملک ذا رحمہ محرم عتق علیہ یا عتق علیہ، ٹھیک ہے، اس کے اوپر آزاد تصور کیا جائے گا یا آزاد ہوگا۔ فیفوت النظر، تو اب مشتری کے حق میں جس نظر، جس شفقت کے پیش نظر یہ خیار مشروع کیا گیا ہے وہ شفقت باقی نہیں رہے گی۔ بھائی اس کو سمجھو، ایک آدمی نے اپنے قریبی رشتہ دار کو خریدا، اپنے قریبی رشتہ دار کو خریدا، غلام ہے، پہلے زمانے کے مسائل بتا رہے ہیں، غلام کسی نے خریدا لیکن وہ اس کا قریبی رشتہ دار ہے، تو اس کے لیے اصول کیا ہے؟ من ملک دار رحمہ من عتق علیہ، جو کسی قریبی رشتہ دار کا مالک بنتا ہے تو وہ آزاد ہوتا ہے۔
اب مشتری نے اپنے لیے خیار رکھا 3 دنوں کے لیے. اب اگر اس مشتری کو اس غلام کا مالک سمجھا جائے تو جیسا اس کو غلام کا مالک بنے گا تو وہ آزاد ہو جائے گا, تو مشتری کو نقصان پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ نقصان پہنچے گا نا بھائی. لہذا اس کی مصلحت باقی نہیں رہی, تو ہم نے اس کو اختیار دیا تاکہ وہ غور و فکر کر لیں, سوچیں, چان بین کر لیں کہ یہ غلام جو میں نے خریدا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ میرا کوئی ایسا رشتہ دار ہو کہ اس کے اندر میری ملکیت آتے ہی آزاد ہو جائے, ملکیت آتے ہی آزاد ہو جائیں. تو شاید کہ اس چان بین کے لیے اس نے اپنے لیے خیار رکھا ہو, لیکن تم اس خیار کے باوجود اس کو مالک بناؤ گے تو اس کا نقصان ہو جائے گا. اس نقصان سے بچانے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ مشتری مبی کا مالک نہیں بنتا اگر مشتری نے اپنے لیے خیار رکھا ہو تو. سمجھ گئے؟ قال فإن هلك في يده هلك بالثمن وكذا إذا دخله عيب, اگر یہ مبی مشتری کے ہاتھ میں ہلاک ہو جائیں, ہلاک بالثمن تو ثمن کے بدلے ہلاک ہو جائے گا. جو قیمت ان دونوں نے طے کر دی ہے, جو ثمن مقرر کر دیا ہے وہی ثمن جائے گا, اس ثمن کی ادائیگی کرنی پڑے گی اگر ادا نہ کی ہو, اور ادا کر دیے تو وہ بائع کے ہو جائیں گے. وَقَذَا إِذَا دَخَلَهُ عَيْبٌ, اس طرح اگر مبیع کے اندر کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جو عیب ابھی ہٹنا نہیں ہے, وقتی طور پر کوئی شخص کو سر درد آ جائے تو وہ تو ختم ہو جائے گا, لیکن اگر مبی کا ہاتھ کٹ گیا, بتائیے سمجھ میں, یا مبی کے اندر ایسا نقصان ہوا ہے جو نقصان اب اس کے اندر ہمیشہ رہے گا, اس کو دور کرنے کا کوئی راستہ نہیں, اس کو دور کرنے کا کوئی راستہ نہیں. ایسا عیب جب مبیع کے اندر پیدا ہو جائیں تو بیتام ہو جائے گی اور مشتری کے اوپر پورا ثمن آئے گا. بخلاف ما اذا كان الخيار للبائع, بخلاف اس صورت کے کہ جب خیار بائع کے لیے ہو اور پھر مبیع کے اندر کوئی عیب پیدا ہو جائے یا مبیع ہلاک ہو جائے مشتری کے قبض کے پاس, تو ایسی صورت میں پھر ثمن نہیں آتا, قیمت آتی ہے, جیسے پہلے مسئلے کے اندر گزر چکا. سمجھ گئے؟ وجہ الفرق, دونوں مسئلوں میں فرق ہے. یعنی اس صورت میں تو ثمن لازم آتا ہے, پہلی والی صورت میں جب خیار بائع کے لیے ہو تو کیا لازم آتا ہے؟ قیمت لازم آتی ہے. وجہ انه اذا دخله عیب يمتنع الرد والهلاك لا يعرى عن مقدمة عیب, اس لیے کہ جب مبیع کے اندر عیب پیدا ہو جائیں تو عیب ایسا عیب یمتنع الرد جس کی وجہ سے اب واپس کرنا کیا ہو گیا؟ ممتنع ہو گیا. یعنی اس مبیع کو اب وہ آدمی واپس نہیں کر سکتا کیونکہ عیبدار کر دیا. کیا کر دیا؟ عیبدار کر دیا ہے. والہلاک لا یعری عن مقدمۃ عیب, اور عیب ہلاکت سے پہلے کوئی بھی چیز عیبدار ہونے سے محفوظ نہیں ہوتی, خالی نہیں ہوتی. یعنی پہلے ایک چیز کے اندر کوئی عیب پیدا ہو جاتا ہے, کوئی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے, کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے, اس کے بعد پھر وہ ہلاک ہوتی ہے. سمجھ گئے؟ تو وہ جب ہلاک ہو گئی تو پتہ چلا کہ اس کے اندر کوئی عیب پیدا ہو گیا تھا, اس وجہ سے ہلاک ہوا ہے. اور جب عیب پیدا ہو جائے تو بے تام ہو جاتی ہے اور پورا ثمن دینا پڑتا ہے. لہذا ہلاک ہونے کی صورت میں بھی پورا ثمن دینا پڑے گا. والعقد قدیم برما, اور عقد یہاں فیہلک, لہذا پھر وہ ہلاک ہو جاتا ہے. یعنی ہلاکت سے پہلے کوئی نہ کوئی عیب پیدا ہوتا ہے, پھر اس عیب کی وجہ سے فیہلک وہ چیز ہلاک ہو جاتی ہے. والعقد قدیم برما, جب کہ عیب پیدا ہوا تو عیب پیدا ہونے کی وجہ سے عقد تام ہو گیا, مکمل ہو گیا. لازمہ و تمہ, لازم بھی ہو گیا اور تام بھی ہو گیا. جب عقد لازم بھی ہو گیا, تام بھی ہو گیا, فیلزمہ الثمن, تو اب مشتری کے اوپر کیا لازم آئے گا؟ ثمن لازم آ گیا. بخلاف ما تقدم, بخلاف اس سے پہلے والے مسئلے کے, کہ پہلے والے مسئلے میں جب بائع کو اختیار تھا تو وہ ایسی صورت نہیں تھی, کیونکہ وہاں پر جو عیب تھا وہ رد کرنے کے لیے مانع نہیں تھا, رد کرنے کے لیے مانع نہیں تھا. لأنه بدخول عیب لا يمتنع الرد, اس لیے کہ عیب کے داخل ہونے کی وجہ سے مشتری کے لیے اس کو واپس کرنا کوئی ممتنع نہیں ہے, بلکہ مشتری کے لیے تو اور آسان کہ اختیار کس کو ہے؟ بائع کو. حکماً لخیار البائع, کہتے ہیں بائع کے اختیار کو حکم دیتے ہوئے یا اسی کو فیصلہ کرتے ہوئے. فیہلک, وہ ہلاک ہو جاتا ہے. والعقد موقوفاً, جب کہ اب تک عقد موقوف ہوتا ہے. یعنی جب خیار بائع کو حاصل ہے اور اسے
اور پھر مبیعہ ہلاک ہو جاتی ہے، تو اب تک تو بے تامی نہیں ہوئی تھی، وہ تو موقوف تھی، وہ اجازت دے دیتا 3 دنوں کے اندر اختیار کو استعمال کر دیتا تو بات ختم ہو جاتی، نہ کرتا تو بے تام ہو جاتی. تو گویا کہ بے ایک قسم کی ابھی تک موقوف تھی. کیا تھی؟ موقوف تھی، اور اس سے پہلے مبیعہ ہلاک ہو گیا. ٹھیک ہے، لہذا مشتری کے اوپر کچھ نہیں ہے، مشتری کے اوپر کچھ، یا اگر مشتری نے قبضہ کر لیا ہو تو پھر قیمت لازم ہوگی، کیونکہ وہ مقبوض علی سوم الشراء کی قبیل سے ہوگا، یا مقبوض علی جہت العقد کی بنا پر ہوگا. اور جو مقبوض علی جہت العقد ہو یا مقبوض علی سوم الشراء ہو تو اس صورت میں پھر قیمت آتی ہے، یہاں پر بھی قیمت آئے گی جب خیار کس کو؟ بائع کو. ٹھیک ہے. قال ومن اشترى امرأته على انه بالخيار 3 ايام لم يصل النکاح، ایک شخص نے اپنی بیوی جو کسی کی باندھی تھی اس کو خرید لیا اور 3 دن اپنے لیے اختیار رکھا، لم یفسد النکاح، تو نکاح باطل نہیں ہوگا، فاسد نہیں ہوگا. دیکھیں ملک یمین ملک نکاح دونوں جمع نہیں ہو سکتے. ایک عورت پہلے زمانے میں آپ کے پاس ہوتی تو یا تو نکاح کے طور پر آپ کے پاس ہوتی یا باندھی بن کر آپ کے پاس ہوتی. نکاح ہوا، باندھی نہیں، باندھی ہے تو نکاح نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اب ایک آدمی کی بیوی وہ باندھی ہے کسی اور کی، اب اس نے اپنی بیوی کو اس دوسرے آدمی سے خرید لیا لیکن ساتھ 3 دنوں کا اختیار بھی اپنے پاس رکھا. تو امام صاحب کے نزدیک جب تک مشتری کو اختیار ہے تو یہ مبی جو کہ یہاں پر باندھی ہے، یہاں پر اس کی بیوی ہے، یا اس کی ملکیت میں داخلہ نہیں ہوئی. جب داخل نہیں ہوئی تو نکاح اپنی جگہ پر برقرار ہے، نکاح اپنی جگہ پر برقرار ہے. جیسے ملکیت کے اندر آ جائے گی نکاح ٹوٹ جائے گا، جیسے ملکیت کے اندر آ جائے گی تو نکاح ٹوٹ جائے گا. اس وجہ سے کہہ رہے ہیں لأنه لم يملك، نکاح باقی ہے، فاسد نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مشتری اب تک اپنی اس بیوی کا مالک نہیں بنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے لیے اختیار رکھا ہے. لما له من الخيار، اس لیے کہ اس کو اختیار حاصل ہے. وإن وطئها له أن يردها، مباشرت کے لیے مباشرت کے باوجود بھی اس کو واپس کر سکتا ہے. لأن الوطیہ بحکم النکاح، اس لیے کہ یہاں پر مباشرت اس وجہ سے نہیں کہ وہ اس کی باندھی ہے، بلکہ یہاں مباشرت اس لیے ہے کہ وہ اس کی بیوی ہے. ٹھیک ہے، نکاح کی وجہ سے. الا اذا كانت بکرن، ہاں اگر بیوی تھی اس کی لیکن اب تک خود مباشرت نہیں کی اور ابھی خرید لی اور خیار بھی اپنے لیے رکھا اور خیار کے ان ایام کے اندر اس کے ساتھ مباشرت بھی کر دی، حال یہ ہے کہ لڑکی ابھی تک باقرہ تھی. کیا تھی؟ باقرہ تھی، اور اس مباشرت کی وجہ سے اس کی بقرہ زائل ہو گئی تو اب واپس نہیں کر سکتا، خیار کو استعمال نہیں کر سکتا، خیار ختم ہو گیا. کیوں؟ لأن الوطی ینقصها، اس لیے کہ باقرہ لڑکی کے ساتھ مباشرت اس کو عیبدار کر دیتی ہے. کیا کر دیتی ہے؟ اس کو ناقص بنا دیتی ہے. وهذا عند ابي حنیفہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک ہے. وقال یفسد النکاح، صاحبین فرماتے ہیں کہ نکاح فاسد ہو جائے گا. لأنه ملکها، اس لیے کہ صاحبین فرماتے ہیں کہ جیسے اس نے نکاح کر دیا تو جیسے اس نے خرید لیا اگرچہ اپنے لیے خیال رکھا ہو پھر بھی مالک بن گیا. جب مالک بن گیا تو ملک یمین کے آتے ہی ملک نکاح ختم. وَإِنْ وَطِئَ لَمْ يَرُدَّهَا، اب اگر اس نے وطی بھی کر دی، کسی باقرہ ہو غیر باقرہ ہو، دونوں صورتوں میں واپس نہیں کر سکتا. لأن وطئها بملک الیمین، اس لیے کہ اب اس آدمی کی مباشرت اس عورت کے ساتھ ملک یمین کے طور پر ہوگی نہ کہ ملک نکاح کے طور پر. فَيَمْتَنِعُ الرَّجْ، لہذا اب واپس سے ممتنع ہے. وَإِنْ كَانَتْ طَيِّبًا، اگرچہ وہ سیبہ ہو. وَلِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَخَوَاتٌ كُلُّهَا تَبْتَنِي عَلَى وُقُوعِ الْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِي بِشَرْطِ الْخِيَارِ وَعَدْمِ. یہاں اس مسئلے پر کئی اور مسائل کا بنا ہے، کئی اور مسائل کی بنا ہے کہ جس میں ملکیت ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. صاحبین کے نزدیک ملکیت ثابت ہوگی، امام صاحب کے نزدیک ملکیت ثابت نہیں ہوگی. اس قسم کے کئی مسائل ہیں. دیکھیں، نمبر 1 منها عتق المشترى على المشتری اذا كان قریبا له في مدت الخيار، خریدی ہوئی چیز مشتری کے برخلاف آزاد ہو جائے گی. اذا كان قریبا له في مدت الخيار، جبکہ وہ کوئی قریبی رشتہ دار ہو تو مدت خیار کے اندر بھی وہ آزاد ہو جائے گا. کن کے نزدیک؟ امام صاحب کے نزدیک آزاد نہیں ہوگا، صاحبین کے نزدیک آزاد ہو جائے گا.
امام صاحب کے نزدیک اس لیے آزاد نہیں ہوگا کہ مشتری اب تک اس کا مالک بنا نہیں، جب بنا نہیں تو آزاد کیسے ہو جائے. اور صاحبین کے نزدیک وہ کہتے ہیں یہ مالک بن چکا ہے، اور جب بن چکا ہے تو من ملک دار احمر من متقانی. ٹھیک ہے. ومنها عتقه اذا كان کیا ہے اذا كان المشتری حلفا، اس صورت میں بھی آزاد ہوگا کہ جب مشتری نے یہ قسم اٹھائی ہو ان ملکت عبدا فهو حر، اگر میں کسی غلام کا مالک بن گیا تو وہ آزاد ہوگا. تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ غلام خیار کے ساتھ لینے کی صورت میں یہ آزاد نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کیا کہا تھا، مالک تو میں مالک بن جاؤں، جب خیار کے ساتھ لیا تو مالک بنا نہیں، آزاد ہوا نہیں. لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ مالک بن گیا ہے، جب مالک بن گیا ہے تو قسم پورے ہونے کے ناطے کیا ہو جائے گا، غلام آزاد ہو جائے گا. بخلاف ما اذا قال، بخلاف اس صورت کے کہ جب کوئی یہ کہے ان اشتریت عبدا فهو حر، میں کوئی غلام خرید لوں تو وہ آزاد ہو جائے گا. ایسی صورت میں بالاتفاق یہ آزاد ہو جائے گا، اس لیے کہ اشتراک تو پایا گیا ہے، ملکیت آئی یا نہ آئی، خریداری تو ہو گئی ہے، خریداری تو ہو گئی ہے. لأنه يسير كالمنشي للعتق بعد الشراء، اس لیے کہ اس صورت میں وہ عتق کو پیدا کرنے والا ہے خریداری کے بعد. فيسقط الخيار، لہذا خیار ساقط ہو جائے گا اور غلام آزاد ہو جائے گا. ومنها، ان مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے ان حیض المشترات فی المدت لا یجتزئ به فی الاستبراء عنده وعنده ما یجتزئ. باندھی خریدی تو اس میں اصول یہ کہ اس کو استبراء کروایا جاتا ہے. کیا کروایا جاتا ہے؟ استبراء کروایا جاتا ہے. استبراء کروانے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اس کو ایک حیض نہ آئے تب تک یہ آقا نیا خریدار اس کے ساتھ مباشرت نہیں کر سکتا. اب ایک آدمی نے باندھی خریدی اور اپنے لیے اس کا خیال رکھا 3 دنوں میں خیال رکھا. اب ان دونوں میں وہ حائضہ ہو گئی، تو کیا یہ جو حیض ہے یہ استبراء میں شمار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو امام صاحب کے نزدیک نہیں ہوگا، یہ استبراء میں شامل نہیں ہوگا، بلکہ استبراء کے لیے نئے حیض کا انتظار کرنا پڑے گا. اور صاحبین کے نزدیک چونکہ یہ مالک بن چکا ہے اور ملکیت کے انتقال کی وجہ سے استبراء کرنا لازم آتا ہے، یہاں پر انتقالی ملکیت آ گئی، لہذا اب جو حیض آ گئی ہے یہ استبراء میں شمار ہوگا. امام صاحب کے نزدیک لا یجتزئ به فی الاستبراء عنده، امام صاحب کے نزدیک یہ جو حیض ہے یہ استبراء کے لیے کافی نہیں ہے، اور صاحبین کے نزدیک یہ استبراء کے لیے کافی ہے، اس لیے کہ صاحبین کے نزدیک ملکیت ثابت ہو چکی ہے. ولو ردت بحکم الخيار الى البائع لا يجب عليه الاستبراء عنده وعندهما يجب اذا ردت بعد القبض یا ردت بعد القبض. ٹھیک ہے، ردت بعد القبض لفظ. اگر ایک آدمی نے باندھی خریدی اور اپنے لیے خیار رکھا، خیار رکھنے کے بعد باندھی گھر لے کر گیا اور اس کو حیض آ گیا، کیا گیا؟ اب مدت خیار کے اندر اس نے اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے واپس کر دیا، باندھی کو کیا کر دیا؟ واپس کر دیا. تو اب بائع کے پاس یہ باندھی واپس پہنچ گئی نا، تو امام کے نزدیک کوئی انتقالی ملکیت نہیں ہے، لہذا بائع کو استبراء کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن صاحبین کہتے ہیں کہ مشتری کی ملکیت بن گئی تھی، مشتری کی ملکیت بن جانے کے بعد خیار کو استعمال کرتے ہوئے واپس بائع کی ملکیت میں آ گئی، تو انتقالی ملکیت ہو گئی، انتقالی ملکیت ہو گیا. اور جب انتقالی ملکیت ہو گیا تو استبراء کرنا لازم ہوگا. استبراء کرانا کیا ہوگا؟ لازم ہوگا. یجب اذا ردت بعد القبض، استبراء واجب ہوگا اذا ردت بعد القبض، جب قبضے کے بعد واپس کر دیا جائے تو. اس سے پتہ چلا کہ اگر مشتری نے قبضہ نہ کیا ہو اور خیار کو استعمال کرتے ہوئے واپس کر دے، بے ختم کر دے، تو پھر بائع کے اوپر کوئی استبراء نہیں، صاحبین کے نزدیک بھی. ومنها اذا ولدت المشترات في المدة بالنکاح لا تصير ام ولد له عنده خلافا لهما. ایک شخص نے باندھی خرید لی اور وہ باندھی ایسی تھی کہ جو اس کی بیوی تھی، پہلے سے اس کی بیوی تھی، اور اس نے اپنے لیے خیار رکھا. خیار کے ایام میں اس نے بچہ جنا، بچہ پیدا ہوا، تو وہ بچہ، اس بچے کی وجہ سے وہ عورت اس کی ام ولدہ رہے گی، بنے گی، یا اس کی اس طرح بیوی رہے گی، یعنی وہ بچے کی ماں بنے گی، اس کو ام ولدہ
نہیں کہیں گے۔ بات آئیے سمجھ؟ تو امام صاحب کے نزدیک چونکہ ملکیت نہیں آئی ابھی تک، اس لیے ام ولدہ نہیں بنے گی، وہ اس کی بیوی رہے گی اور بچے کی ماں بنے گی۔ عام طور پر جو ماں ہوتی ہے بچے کی اس طرح ہوگی، ام ولدہ نہیں ہوگی۔ اور صاحبین فرماتے ہیں چونکہ اس کی ملکیت آ گئی ہے لہذا یہ ام ولدہ بنے گی، ٹھیک ہے۔ ومنها اذا قبض المشتري المبيع باذن البائع ثم اودعه عند البائع فهلك في يده في المدة هلك من مال البائع لارتفاع القبض بالرد لعدم الملك عنده وعندهما من مال المشتري لصحة الإيداع باعتبار قيام الملك۔ ایک شخص نے کوئی چیز خرید لی اور اپنے لیے 3 دنوں کا خیال رکھا، 3 دنوں کیا رکھا؟ خیال رکھا، اور پھر بائع کی اجازت سے باقاعدہ مبیع کے اوپر قبضہ بھی کر لیا۔ قبضہ کر لینے کے بعد ثم اودعه عند البائع، پھر وہی مبیع بائع کے پاس امانت کے طور پر رکھا۔ مثال کے طور پر یہ موبائل آپ کا ہے، میں نے آپ سے خرید لیا 3 دنوں کے اختیار کے ساتھ، آپ نے مجھے دے دیا، ٹھیک ہے، میں نے قبضہ بھی کر لیا۔ پھر میں نے سوچا یار میں تو یہاں سے گزرتا ہوں، قصبے کے راستے سے جاتا ہوں، منگو پیر کے راستے سے جاتا ہوں، وہاں تو سارے ڈاکو ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کوئی چھین لے، رات کا اندھیرا ہے، دیر بھی ہو گئی ہے، لہذا میں نے بائع سے واپس کہہ دیا کہ بھائی کل تک اپنے پاس رکھو، پھر جب میں آؤں گا لے کر چلا جاؤں گا۔ تو اب میں نے تو آپ سے خریدا، اب جو میں آپ کے پاس رکھ رہا ہوں یہ واپسی نہیں ہے، یہ امانت ہے۔ یہ کیا ہے؟ امانت ہے، یہی مطلب ہے۔ پھر کیا کیا؟ پھر ثم اودعه عند البائع، بائع کے پاس بطور بدیت کے رکھا۔ فهلك في يده في المدة، اب مجھ سے ڈاکو چھینتے یا نہ چھینتے لیکن بائع سے چھین لیا، سمجھ گئے؟ اس سے گم ہی ہو گیا۔ هلك من مال البائع، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ نقصان کس کا ہے؟ بائع کا ہے۔ لارتفاع القبض، اس لیے کہ جب میں نے یہ موبائل آپ سے لے کر پھر آپ کے پاس بطور امانت کے رکھا تو میرا قبضہ ختم ہو گیا، میرا قبضہ ختم ہو گیا بے رد واپسی کی وجہ سے۔ لعدم الملک عنده، اس لیے کہ میری ملکیت تو تھی نہیں، صرف قبضہ تھا، وہ قبضہ بھی میں نے آپ کو واپس کر دیا، وہ قبضہ بھی میں نے آپ کو واپس کر دیا۔ وعندهما من مال المشتری، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں تاوان کس کا ہے؟ میرا ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ لصحة الإيداع، اس لیے کہ جب میں نے خریدا اور بطور امانت کے آپ کے پاس واپس رکھ دیا تو امانت درست ہو گئی بے اعتبار قیام الملک، اس لیے کہ میری ملکیت کی چیز تھی، میں نے آپ کے پاس امانت رکھی۔ ومنها، ان مسائل میں سے یہ بھی ہے، لو کان المشتری عبدا مأذونا له فأبرأه البائع عن الثمن في المدة بقي خياره عنده۔ ایک معذون فی التجارت غلام ہے، معذون فی التجارت غلام ہے، اس معذون فی التجارت غلام نے کوئی چیز خرید لی اور اپنے لیے خیار رکھا، اپنے لیے خیار رکھا، بائع نے اسی خیار کی مدت کے اندر اندر اس کو پیسوں سے بری کر دیا، اس کو پیسوں سے بری کر دیا، تو کیا اب اس کو یہ خیار باقی رہے گا غلام کو یا نہیں؟ امام صاحب فرماتے ہیں خیار باقی رہے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ غلام اب تک اس چیز کا مالک بنا نہیں، اس چیز کا مالک بنا نہیں، لہذا مالک نہ بننے کی صورت میں یہ اگر واپس کرتا ہے تو یہ تملیک لازم نہیں آتی، یعنی تبرعاً کسی کو مالک بنانا لازم نہیں آتا اس میں، اس لیے یہ درست ہے۔ لیکن صاحبین فرماتے کہ نہیں، صاحبین فرماتے ہیں کہ خیار ختم، اب یہ واپس نہیں کر سکتا، خیار ختم، یہ واپس نہیں کر سکتا۔ لأن الرد امتناع عن التملک، امام صاحب فرماتے ہیں کہ خیار باقی اس لیے ہے کہ یہ جو غلام اس کو واپس کر رہا ہے نا اپنے خیار کی وجہ سے، یہ امتناع عن التملک ہے، یعنی وہ مالک بننے سے انکار کرنا چاہتا ہے، بھائی میں اس چیز کا مالک نہیں بننا چاہتا، بس واپس کر، واپس لے۔ والمأذون له یلیہ، اور معذون له فی التجارت، غلام کو اس بات کا حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ کس چیز کے مالک بننے سے انکار کر دے، کس چیز کے مالک بننے سے انکار کر دے۔
وعندهما بطل خيار، صاحبین فرماتے ہیں کہ خیار باطل ہو جائے گا، لأنه لما ملكه كان الرد منه تملیکا بغیر عوض، وجہ اس کی یہ ہے کہ جب بائع نے اس کو پیسوں سے بری کر دیا، اس کے اوپر کوئی قرض باقی، دین باقی نہیں رہا، لیکن یہ اپنے خیار کو استعمال کرتے ہوئے مبیع کو واپس کرتا ہے، تو یہ تملیک بلا عوض، یہ تملیک یعنی یہ اب تک مشتری تھا، یہ بائع کو بلا عوض مالک بنا رہا ہے اس مبیع کا، بائع کو بلا عوض اس مبیع کا واپس کیا بنا رہا ہے؟ مالک بنا رہا ہے، اور غلام کو اس بات کی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ تملیک بلا عوض کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تملیک بلا عوض تبرعات کے قبیل سے ہیں، اور تبرعات کا حق غلام کو حاصل ہے نہیں۔ اچھا، وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ، اور غلام اس کا اہل نہیں ہے، یعنی یہ کام وہ نہیں کر سکتا کہ تبرعات کرے۔ وَمِنْهَا، ان مسائل میں سے یہ بھی ہے، اِذَا اشْتَرَى ذِمِّيٌّ مِّن ذِمِّيٍّ خَمْرًا عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ، ایک کافر نے دوسرے کافر سے شراب خرید لی، ایک کافر نے دوسرے کافر سے کیا لے لی؟ شراب خرید لی، ثم اسلما، پھر کیا ہو گیا؟ اسلم، مسلمان ہو گئے، اور جبکہ یہ وہی آدمی مسلمان ہو گیا جس کے پاس، جس کو خیار تھا، جس کو کیا تھا؟ خیار تھا۔ بطل الخیار عندہما، صاحبین کے نزدیک خیار باطل ہو جائے گا، خیار کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ کیوں؟ لأنہ ملکہا، اس لیے کہ جس نے اپنے لیے یہ خیار رکھ کر یہ شراب خرید لی تھی مسلمان ہو گیا، تو خیار رکھنے کے باوجود بھی یہ مالک بنا تھا، اب مسلمان ہو گیا، خیار کی وجہ سے اگر شراب کو واپس کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ یہ شراب کسی اور کو شراب کا مالک بنانے والا ہوگا، اور مسلمان کسی اور کو شراب کا مالک نہیں بنا سکتا۔ فلا یملک ردھا، وہ مسلمان کہتے ہیں حالت اسلام میں وہ شراب کو واپس نہیں کر سکے گا، حالت اسلام میں وہ شراب کو واپس نہیں کر سکے گا، لہذا خیار باطل۔ وعندہ یبطل البیع، امام صاحب فرماتے ہیں خیار باطل نہیں ہوگا، بے باطل ہو جائے گی، خیار باطل نہیں ہوگا بلکہ بے باطل ہو جائے گی۔ کیوں؟ لأنہ لم یملکا، اس لیے کہ جس نے خیار کے ساتھ شراب خرید لی تھی تو وہ اس کا اب تک مالک نہیں بنا تھا۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ بیع جاری ہے تو پھر وہ شراب کا مالک بننا لازم آ جائے گا، اور مسلمان کو یتملک باسقاط الخیار و مسلمون، کہتے ہیں اپنے خیار کو ساقط کر کے وہ شراب کا مالک نہیں بن سکتا جبکہ وہ مسلمان ہے، جبکہ وہ کیا ہے؟ مسلمان ہے۔ تو صاحبین کے نزدیک خیار باطل ہو جائے گا، اور شراب اس مسلمان نئے مسلمان کے پاس رہ جائے گی، اور جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، بے باطل ہو جائے گی، اور یہ شراب پہلے والے جو اصل بائع ہے اس کو دے دی جائے گی، واپس کر دی جائے گی۔ قال ومن شرط له